अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ बन चुका है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर पिस्टल लोड करता है और अपनी बहन निम्रा से पूछता है कि मुझे दायम का एड्रेस दे दो, मैं उसे अभी इसे जान से मार दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमज़ा होता है। हमज़ा अपने भाई सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, ये जज्बात का काम नहीं है, हम मिल बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे। आप इस जज्बात में आके कोई ऐसा कदम हरगिज़ भी ना उठाना ताकि फिर बाद में हमें पछताना पड़े। तो यहाँ पर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि उसके इतनी हिम्मत कि मेरी बहन के साथ इस तरह बुरा करे और मेरी बहन को इस तरह से उसको बिना किसी परमिशन के उनके साथ निकाह करें। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एड्रेस मिलने के बाद फ़ौरन से यहाँ पर सिकंदर अपने वालिद साहब के साथ अपने तमाम घर वालों के साथ वहाँ उस घर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उस घर में तो सिर्फ एक चौकीदार ही होता है। आप लोगों ने देखा था कि निकाह तो वहाँ पर दायम ने निम्रा के साथ निकाह किया था। सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद जब यहाँ पर निम्रा वापस घर आई तो फिर उसके बाद वो निम्रा से कभी ना मिला है और ना उस घर में उसे कभी ना पाया है। अब यहाँ पर निम्रा भी उस घर जाती है दायम का पूछने के लिए, लेकिन दायम वहाँ मौजूद नहीं होता। वहीं वहाँ पर जो चौकीदार होता है, सिकंदर उनसे पूछता है कि दायम कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि दायम का घर नहीं है, दायम ने सिर्फ यहाँ पर निकाह किया था, वो अपने दोस्त के घर रहता है। तो यहाँ पर वो बताता है कि फ़ौरन से मुझे उस दोस्त के घर ले चलो जहाँ पर दायम रहता है। यहाँ पर ये चौकीदार बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने उसे बहुत डराया धमकाया, तो इसी डर के मारे वो यहाँ पर उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और ले जा कर के वहाँ पर दायम तक उसे पहुँचा देते हैं। वहाँ पर दायम ने बहुत अच्छे से एहतमामात किए हुए होते हैं क्योंकि ये दायम जो है ना वो सिकंदर का दोस्त शायद निकलता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप यही देखेंगे। सिकंदर जब वहाँ पहुँचता है तो दंग रह जाता है क्योंकि सिकंदर जब वहाँ पर जाता है वही सेम सिचुएशन, वहाँ सेम सीन वहाँ पर रिपीट किया जाता है जो कि अनुषा की निकाह पर हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे फूल बिछाए हुए होते हैं तो दायम इनको कहता है कि वेलकम सिकंदर हमदानी, आपको मेरे इस घर में खुश आमदीद। वो जगह तो आपने देखी होगी, वो जगह तो याद ही होगा। सिकंदर जब स्टेज की तरफ देखता है तो उसे अनुषा वाला निकाह वाला सीन याद आ जाता है, उनके दिमाग में वो रिपीट हो जाता है। अब यहाँ पर सिकंदर हैरान और परेशान कि दायम तो तुम थे, तुमने मेरी बहन के साथ ये सब किया। तो यहाँ पर दायम कहता है कि हाँ, मैंने निम्रा के साथ शादी इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हें अपने किए का पछतावा दे सकूं, क्योंकि तुमने उससे निकाह किया था यहाँ इस जगह पर, और निकाह करने के बाद तुमने अनुषा के साथ किया था, उसकी क्या हाल बनाई थी। आपकी बेवफाई के बाद उसने ख़ुदकशी कर ली थी, वो आपके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, लेकिन तुमने उसकी एक भी ना सुनी, उसे धोखा दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो इस दुनिया से ही चल बसी। इस सदमे की वजह से वो मर गई थी। वो सिर्फ नहीं मरी बल्कि उसकी गम में उसकी माँ बेचारी की भी जान निकल गई, वो भी मर गई। अब यहाँ पर फरीद हमदानी साहब भी मौजूद होते हैं, हमज़ा भी मौजूद होता है। इनके सामने भी आखिरकार सिकंदर की हकीकत आ जाती है। वो भी नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार दायम क्या कह रहा है और ये दोनों की आपस में क्या बातें हो रही है। यहाँ पर ये सब करने के बाद अब यहाँ पर चल कर के यहाँ सिकंदर को एहसास होने लगता है कि वाकई जो कुछ आज निम्रा के साथ हो गया है वही सब कुछ मैंने अनुषा के साथ किया था। ये मकाफात अमल है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बहन को मिल गई। अब देखो ना, मैंने अनुषा के साथ क्या बुरा किया, कितना वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी और कह रही थी कि सिकंदर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैंने उनकी एक भी ना सुनी। और अल्लाह की कुदरत देखो, हम डॉक्टर के पास चेकअप करने भी गए, ना मुझ में कोई मसला है
نہ रिश्ते में कोई मसला है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी हम माँ बाप नहीं बन सकते. और देखो अब यहाँ पर मेरी बहन पर भी उसके असरात पड़ गए और मेरी बहन के साथ भी वही सब कुछ हुआ जो मैंने अनुषा के साथ किया और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ किया. अब यहाँ पर सिकंदर को एहसास होता है कि उसने कितना बुरा किया है अपने माजी में और उसको अपनी क्यों का बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से पछतावा होना शुरू हो जाता है. अब वो दायम से कहता है कि दायम अनुषा कहाँ है, तो दायम बताता है कि अनुषा मर चुकी है, उसकी कब्र सिर्फ बनी हुई है, सिर्फ उसकी कब्र ही इस दुनिया में मौजूद है और कुछ नहीं. यहाँ पर सिकंदर दायम से कहता है कि मुझे अनुषा के कब्र पर ले चलो. अब यहाँ पर सिकंदर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अनुषा के कब्र पर जाएगा. लेकिन अब अनुषा के कब्र पर जाने की क्या फ़ायदा, वो जब ज़िंदा थी तो इसने इसका कदर नहीं किया, उसके साथ धोखा किया, फरेब किया. अब वही सब कुछ इसकी बहन पर आन पड़ी है. तो अब आप सिकंदर को एहसास हो गया है कि उसने दूसरों के साथ बहुत बुरा किया और करता रहा और करेगा भी. लेकिन अब ये सब कुछ जब उनके सामने आ चुकी है क्योंकि बहन की ज़िंदगी उसकी वजह से बर्बाद हुई है, तो वो आगे दूसरों की बहनों के बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ बन चुका है. इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर पिस्टल लोड करता है और अपनी बहन निम्रा से पूछता है कि मुझे दायम का एड्रेस दे दो, मैं उसे अभी इसे जान से मार दूंगा. लेकिन यहाँ पर हमज़ा होता है. हमज़ा अपने भाई सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, ये जज्बात का काम नहीं है, हम मिल बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे. आप इस जज्बात में आके कोई ऐसा कदम हरगिज़ भी ना उठाना ताकि फिर बाद में हमें पछताना पड़े. तो यहाँ पर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि उसके इतनी हिम्मत कि मेरी बहन के साथ इस तरह बुरा करे और मेरी बहन को इस तरह से उसको बिना किसी परमिशन के उनके साथ निकाह करें. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एड्रेस मिलने के बाद फ़ौरन से यहाँ पर सिकंदर अपने वालिद साहब के साथ, अपने तमाम घर वालों के साथ वहाँ उस घर पहुँच जाता है. वहाँ पर पहुँचने के बाद उस घर में तो सिर्फ एक चौकीदार ही होता है. आप लोगों ने देखा था कि निकाह तो वहाँ पर दायम ने निम्रा के साथ निकाह किया था. सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद जब यहाँ पर निम्रा वापस घर आई तो फिर उसके बाद वो निम्रा से कभी ना मिला है और ना उस घर में उसे कभी ना पाया है. अब यहाँ पर निम्रा भी उस घर जाती है दायम का पूछने के लिए, लेकिन दायम वहाँ मौजूद नहीं होता. वहीं वहाँ पर जो चौकीदार होता है, सिकंदर उनसे पूछता है कि दायम कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि दायम का घर नहीं है, दायम ने सिर्फ यहाँ पर निकाह किया था, वो अपने दोस्त के घर रहता है. तो यहाँ पर वो बताता है कि फ़ौरन से मुझे उस दोस्त के घर ले चलो जहाँ पर दायम रहता है. यहाँ पर ये चौकीदार बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने उसे बहुत डराया धमकाया. तो इसी डर के मारे वो यहाँ पर उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और ले जा कर के वहाँ पर दायम तक उसे पहुँचा देते हैं. वहाँ पर दायम ने बहुत अच्छे से एहतिमामात किए हुए होते हैं क्योंकि ये दायम जो है ना वो सिकंदर का दोस्त शायद निकलता है. नेक्स्ट एपिसोड में आप यही देखेंगे. सिकंदर जब वहाँ पहुँचता है तो दंग रह जाता है क्योंकि सिकंदर जब वहाँ पर जाता है वही सेम सिचुएशन, वहाँ सेम सीन वहाँ पर रिपीट किया जाता है जो कि अनुषा की निकाह पर हुआ था. यहाँ पर बहुत सारे फूल बिछाए हुए होते हैं. तो दायम इनको कहता है कि वेलकम सिकंदर हमदानी, आपको मेरे इस घर में खुश आमदीद. वो जगह तो आपने देखी होगी, वो जगह तो याद ही होगा. सिकंदर जब स्टेज की तरफ देखता है तो उसे अनुषा वाला निकाह वाला सीन याद आ जाता है, उनके दिमाग में वो रिपीट हो जाता है. अब यहाँ पर सिकंदर हैरान और परेशान कि दायम तो तुम थे, तुमने मेरी बहन के साथ ये सब किया. तो यहाँ पर दायम कहता है कि हाँ, मैंने निम्रा के साथ शादी इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हें अपने किए का पछतावा दे सकूं, क्योंकि तुमने उससे निकाह किया था यहाँ इस जगह पर और निकाह करने के बाद तुमने अनुषा के साथ क्या किया था, उसकी क्या हाल बनाई थी. आपकी बेवफाई के बाद उसने ख़ुदकशी कर ली थी. वो आपके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी.
لیکن تم نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اسے دھوکہ دیا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس دنیا سے ہی چل بسی۔ اس صدمے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ وہ صرف نہیں مری بلکہ اس کی غم میں اس کی ماں بیچاری کی بھی جان نکل گئی، وہ بھی مر گئی۔ اب یہاں پر فرید ہمدانی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، حمزہ بھی موجود ہوتا ہے۔ ان کے سامنے بھی آخر کار سکندر کی حقیقت آ جاتی ہے۔ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ آخر کار دائم کیا کہہ رہا ہے اور یہ دونوں کی آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ سب کرنے کے بعد اب یہاں پر چل کر کے یہاں سکندر کو احساس ہونے لگتا ہے کہ واقعی جو کچھ آج نمرا کے ساتھ ہو گیا ہے وہی سب کچھ میں نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، میرے گناہوں کی سزا میری بہن کو مل گئی۔ اب دیکھو نا میں نے انوشے کے ساتھ کیا برا کیا، کتنا وہ میرے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سکندر میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو، ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرنے بھی گئے، نہ مجھ میں کوئی مسئلہ ہے نہ عریشے میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہم ماں باپ نہیں بن سکتے۔ اور دیکھو اب یہاں پر میری بہن پر بھی اس کے اثرات پڑ گئے اور میری بہن کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا جو میں نے انوشے کے ساتھ کیا اور بھی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ کیا۔ اب یہاں پر سکندر کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنا برا کیا ہے اپنے ماضی میں، اور اس کو اپنی کیوں کا بہت ہی زیادہ شدت سے پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ دائم سے کہتا ہے کہ دائم انوشے کہاں ہے، تو دائم بتاتا ہے کہ انوشے مر چکی ہے، اس کی قبر صرف بنی ہوئی ہے، صرف اس کی قبر ہی اس دنیا میں موجود ہے اور کچھ نہیں۔ یہاں پر سکندر دائم سے کہتا ہے کہ مجھے انوشے کے قبر پر لے چلو۔ اب یہاں پر سکندر روئے گا، گڑ گڑائے گا، انوشے کے قبر پر جائے گا، لیکن اب انوشے کے قبر پر جانے کی کیا فائدہ؟ وہ جب زندہ تھی تو اس نے اس کا قدر نہیں کیا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا، فریب کیا۔ اب وہی سب کچھ اس کی بہن پر آن پڑی ہے، تو اب سکندر کو احساس ہو گیا ہے کہ اس نے دوسروں کے ساتھ بہت برا کیا اور کرتا رہا اور کرے گا بھی۔ لیکن اب یہ سب کچھ جب ان کے سامنے آ چکی ہے کیونکہ بہن کی زندگی اس کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، تو وہ آگے دوسروں کی بہنوں کے بارے میں ایسا کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرا کافی انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرا ہوا بن چکا ہے۔ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سکندر پسٹل لوڈ کرتا ہے اور اپنی بہن نمرا سے پوچھتا ہے کہ مجھے دائم کا ایڈریس دے دو، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ لیکن یہاں پر حمزہ ہوتا ہے، حمزہ اپنے بھائی سکندر سے کہتا ہے کہ سکندر یہ جذبات کا کام نہیں ہے، ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ آپ اس جذبات میں آ کے کوئی ایسا قدم ہرگز بھی نہ اٹھانا تاکہ پھر بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ تو یہاں پر سکندر کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے کہ اس کے اتنی ہمت کہ میری بہن کے ساتھ اس طرح برا کرے اور میری بہن کو اس طرح سے اس کو بنا کسی پرمیشن کے ان کے ساتھ نکاح کرے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایڈریس ملنے کے بعد فوراً سے یہاں پر سکندر اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ وہاں اس گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اس گھر میں تو صرف ایک چوکیدار ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ نکاح تو وہاں پر دائم نے نمرا کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ صرف تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد جب یہاں پر نمرا واپس گھر آئی تو پھر اس کے بعد وہ نمرا سے کبھی نہ ملا ہے اور نہ اس گھر میں اسے کبھی نہ پایا ہے۔ اب یہاں پر نمرا بھی اس گھر جاتی ہے دائم کا پوچھنے کے لیے، لیکن دائم وہاں موجود نہیں ہوتا۔ وہاں پر جو چوکیدار ہوتا ہے سکندر ان سے پوچھتا ہے کہ دائم کہاں ہے، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ دائم کا گھر نہیں ہے، دائم نے صرف یہاں پر نکاح کیا تھا، وہ اپنے دوست کے گھر رہتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ فوراً سے مجھے اس دوست کے گھر لے چلو جہاں پر دائم رہتا ہے۔ یہاں پر یہ چوکیدار بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر سکندر نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، تو اسی ڈر کے مارے وہ یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور لے جا کر کے وہاں پر دائم تک اسے پہنچا دیتے ہیں۔
वहाँ पर दायम ने बहुत अच्छे से एहतमामात किए हुए होते हैं, क्योंकि ये दायम जो है ना वो सिकंदर का दोस्त शायद निकलता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप यही देखेंगे। सिकंदर जब वहाँ पहुँचता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि सिकंदर जब वहाँ पर जाता है वही सेम सिचुएशन, वहाँ सेम सीन वहाँ पर रिपीट किया जाता है जो कि अनुषा की निकाह पर हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे फूल बिछाए हुए होते हैं, तो दायम इनको कहता है कि वेलकम सिकंदर हमदानी, आपको मेरे इस घर में खुश आमदीद। वो जगह तो आपने देखी होगी, वो जगह तो याद ही होगा। सिकंदर जब स्टेज की तरफ देखता है तो उसे अनुषा वाला निकाह वाला सीन याद आ जाता है, उनके दिमाग में वो रिपीट हो जाता है। अब यहाँ पर सिकंदर हैरान और परेशान कि दायम तो तुम थे, तुमने मेरी बहन के साथ ये सब किया। तो यहाँ पर दायम कहता है कि हाँ, मैंने निम्रा के साथ शादी इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हें अपने किए का पछतावा दे सकूं, क्योंकि तुमने उससे निकाह किया था यहाँ इस जगह पर, और निकाह करने के बाद तुमने अनुषा के साथ क्या किया था, उसकी क्या हाल बनाई थी। आपकी बेवफाई के बाद उसने ख़ुदकशी कर ली थी, वो आपके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, लेकिन तुमने उसकी एक भी ना सुनी, उसे धोखा दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो इस दुनिया से ही चल बसी। इस सदमे की वजह से वो मर गई थी। वो सिर्फ नहीं मरी बल्कि उसकी गम में उसकी माँ बेचारी की भी जान निकल गई, वो भी मर गई। अब यहाँ पर फरीद हमदानी साहब भी मौजूद होते हैं, हमज़ा भी मौजूद होता है। इनके सामने भी आखिरकार सिकंदर की हकीकत आ जाती है। वो भी नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार दायम क्या कह रहा है और ये दोनों की आपस में क्या बातें हो रही है। यहाँ पर ये सब करने के बाद अब यहाँ पर चल कर के यहाँ सिकंदर को एहसास होने लगता है कि वाकई जो कुछ आज निम्रा के साथ हो गया है वही सब कुछ मैंने अनुषा के साथ किया था। ये मकाफात अमल है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बहन को मिल गई। अब देखो ना, मैंने अनुषा के साथ क्या बुरा किया, कितना वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी और कह रही थी कि सिकंदर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैंने उनकी एक भी ना सुनी। और अल्लाह की कुदरत देखो, हम डॉक्टर के पास चेकअप करने भी गए, ना मुझ में कोई मसला है ना आरिशे में कोई मसला है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी हम माँ बाप नहीं बन सकते। और देखो अब यहाँ पर मेरी बहन पर भी उसके असरात पड़ गए और मेरी बहन के साथ भी वही सब कुछ हुआ जो मैंने अनुषा के साथ किया और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ किया। अब यहाँ पर सिकंदर को एहसास होता है कि उसने कितना बुरा किया है अपने माजी में, और उसको अपनी क्यों का बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से पछतावा होना शुरू हो जाता है। अब वो दायम से कहता है कि दायम अनुषा कहाँ है, तो दायम बताता है कि अनुषा मर चुकी है, उसकी कब्र सिर्फ बनी हुई है, सिर्फ उसकी कब्र ही इस दुनिया में मौजूद है और कुछ नहीं। यहाँ पर सिकंदर दायम से कहता है कि मुझे अनुषा के कब्र पर ले चलो। अब यहाँ पर सिकंदर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अनुषा के कब्र पर जाएगा, लेकिन अब अनुषा के कब्र पर जाने की क्या फ़ायदा। वो जब ज़िंदा थी तो इसने इसका कदर नहीं किया, उसके साथ धोखा किया, फरेब किया। अब वही सब कुछ इसकी बहन पर आन पड़ी है। तो अब आप सिकंदर को एहसास हो गया है कि उसने दूसरों के साथ बहुत बुरा किया और करता रहा और करेगा भी। लेकिन अब यह सब कुछ जब उनके सामने आ चुकी है, क्योंकि बहन की ज़िंदगी उसकी वजह से बर्बाद हुई है, तो वो आगे दूसरों की बहनों के बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ बन चुका है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर पिस्टल लोड करता है और अपनी बहन निम्रा से पूछता है कि मुझे दायम का एड्रेस दे दो, मैं उसे अभी इसे जान से मार दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमज़ा होता है। हमज़ा अपने भाई सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, ये जज्बात का काम नहीं है, हम मिल बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे। आप इस जज्बात में आके कोई ऐसा कदम हरगिज़ भी ना उठाना ताकि फिर बाद में हमें पछताना पड़े। तो यहाँ पर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है
کہ اس کے اتنی ہمت کہ میری بہن کے ساتھ اس طرح برا کرے اور میری بہن کو اس طرح سے اس کو بنا کسی پرمیشن کے ان کے ساتھ نکاح کرے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایڈریس ملنے کے بعد فوراً سے یہاں پر سکندر اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ وہاں اس گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اس گھر میں تو صرف ایک چوکیدار ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ نکاح تو وہاں پر دائم نے نمرہ کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ صرف تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد جب یہاں پر نمرہ واپس گھر آئی تو پھر اس کے بعد وہ نمرہ سے کبھی نہ ملا ہے اور نہ اس گھر میں اسے کبھی نہ پایا ہے۔ اب یہاں پر نمرہ بھی اس گھر جاتی ہے دائم کا پوچھنے کے لیے، لیکن دائم وہاں موجود نہیں ہوتا۔ وہاں پر جو چوکیدار ہوتا ہے سکندر ان سے پوچھتا ہے کہ دائم کہاں ہے، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ دائم کا گھر نہیں ہے، دائم نے صرف یہاں پر نکاح کیا تھا، وہ اپنے دوست کے گھر رہتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ فوراً سے مجھے اس دوست کے گھر لے چلو جہاں پر دائم رہتا ہے۔ یہاں پر یہ چوکیدار بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر سکندر نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، تو اسی ڈر کے مارے وہ یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور لے جا کر کے وہاں پر دائم تک اسے پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں پر دائم نے بہت اچھے سے اہتمامات کیے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دائم جو ہے نا وہ سکندر کا دوست شاید نکلتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھیں گے۔ سکندر جب وہاں پہنچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ سکندر جب وہاں پر جاتا ہے وہی سیم سچویشن وہاں سیم سین وہاں پر ریپیٹ کیا جاتا ہے جو کہ انوشے کی نکاح پر ہوا تھا۔ یہاں پر بہت سارے پھول بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو دائم ان کو کہتا ہے کہ ویلکم سکندر ہمدانی، آپ کو میرے اس گھر میں خوش آمدید۔ وہ جگہ تو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ جگہ تو یاد ہی ہوگا۔ سکندر جب سٹیج کی طرف دیکھتا ہے تو اسے انوشے والا نکاح والا سین یاد آ جاتا ہے، ان کے دماغ میں وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سکندر حیران اور پریشان کہ دائم تو تم تھے، تم نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیا۔ تو یہاں پر دائم کہتا ہے کہ ہاں، میں نے نمرہ کے ساتھ شادی اس لیے کی تھی تاکہ میں تمہیں اپنے کیے کا پچھتاوا دے سکوں، کیونکہ تم نے اس سے نکاح کیا تھا یہاں اس جگہ پر، اور نکاح کرنے کے بعد تم نے انوشے کے ساتھ کیا تھا، اس کی کیا حال بنائی تھی۔ آپ کی بے وفائی کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی، وہ آپ کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی، لیکن تم نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اسے دھوکہ دیا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس دنیا سے ہی چل بسی۔ اس صدمے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ وہ صرف نہیں مری بلکہ اس کی غم میں اس کی ماں بیچاری کی بھی جان نکل گئی، وہ بھی مر گئی۔ اب یہاں پر فرید ہمدانی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، حمزہ بھی موجود ہوتا ہے۔ ان کے سامنے بھی آخرکار سکندر کی حقیقت آ جاتی ہے۔ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ آخرکار دائم کیا کہہ رہا ہے اور یہ دونوں کی آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ سب کرنے کے بعد اب یہاں پر چل کر کے یہاں سکندر کو احساس ہونے لگتا ہے کہ واقعی جو کچھ آج نمرہ کے ساتھ ہو گیا ہے وہی سب کچھ میں نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، میرے گناہوں کی سزا میری بہن کو مل گئی۔ اب دیکھو نا، میں نے انوشے کے ساتھ کیا برا کیا، کتنا وہ میرے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سکندر میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو، ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرنے بھی گئے، نہ مجھ میں کوئی مسئلہ ہے نہ عریشے میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہم ماں باپ نہیں بن سکتے۔ اور دیکھو اب یہاں پر میری بہن پر بھی اس کے اثرات پڑ گئے، اور میری بہن کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا جو میں نے انوشے کے ساتھ کیا اور بھی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ کیا۔ اب یہاں پر سکندر کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنا برا کیا ہے اپنے ماضی میں، اور اس کو اپنی کیوں کا بہت ہی زیادہ شدت سے پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ دائم سے کہتا ہے کہ دائم انوشے کہاں ہے، تو دائم بتاتا ہے کہ انوشے مر چکی ہے، اس کی قبر صرف بنی ہوئی ہے، صرف اس کی قبر ہی اس دنیا میں موجود ہے اور کچھ نہیں۔ یہاں پر سکندر دائم سے کہتا ہے کہ مجھے انوشے کے قبر پر لے چلو۔
اب یہاں پر سکندر روئے گا، گڑ گڑائے گا، انوشے کی خبر پر جائے گا، لیکن اب انوشے کی خبر پر جانے کی کیا فائدہ؟ وہ جب زندہ تھی تو اس نے اس کا قدر نہیں کیا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا، فریب کیا، اب وہی سب کچھ اس کی بہن پر آن پڑی ہے۔ تو اب سکندر کو احساس ہو گیا ہے کہ اس نے دوسروں کے ساتھ بہت برا کیا اور کرتا رہا اور کرے گا بھی، لیکن اب یہ سب کچھ جب ان کے سامنے آ چکی ہے کیونکہ بہن کی زندگی اس کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، تو وہ آگے دوسروں کی بہنوں کے بارے میں ایسا کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرا کافی انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرا ہوا بن چکا ہے۔ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سکندر پسٹل لوڈ کرتا ہے اور اپنی بہن نمرہ سے پوچھتا ہے کہ مجھے دائم کا ایڈریس دے دو، میں اسے ابھی اسے جان سے مار دوں گا۔ لیکن یہاں پر حمزہ ہوتا ہے، حمزہ اپنے بھائی سکندر سے کہتا ہے کہ سکندر یہ جذبات کا کام نہیں ہے، ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے، آپ اس جذبات میں آ کے کوئی ایسا قدم ہرگز بھی نہ اٹھانا تاکہ پھر بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ تو یہاں پر سکندر کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے کہ اس کے اتنی ہمت کہ میری بہن کے ساتھ اس طرح برا کرے اور میری بہن کو اس طرح سے اس کو بنا کسی پرمیشن کے ان کے ساتھ نکاح کرے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایڈریس ملنے کے بعد فوراً سے یہاں پر سکندر اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ وہاں اس گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اس گھر میں تو صرف ایک چوکیدار ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ نکاح تو وہاں پر دائم نے نمرہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، صرف تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد جب یہاں پر نمرہ واپس گھر آئی تو پھر اس کے بعد وہ نمرہ سے کبھی نہ ملا ہے اور نہ اس گھر میں اسے کبھی نہ پایا ہے۔ اب یہاں پر نمرہ بھی اس گھر جاتی ہے دائم کا پوچھنے کے لیے، لیکن دائم وہاں موجود نہیں ہوتا۔ وہاں پر جو چوکیدار ہوتا ہے سکندر ان سے پوچھتا ہے کہ دائم کہاں ہے، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ دائم کا گھر نہیں ہے، دائم نے صرف یہاں پر نکاح کیا تھا، وہ اپنے دوست کے گھر رہتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ فوراً سے مجھے اس دوست کے گھر لے چلو جہاں پر دائم رہتا ہے۔ یہاں پر یہ چوکیدار بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر سکندر نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، تو اسی ڈر کے مارے وہ یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور لے جا کر کے وہاں پر دائم تک اسے پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں پر دائم نے بہت اچھے سے اہتمامات کیے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دائم جو ہے نا وہ سکندر کا دوست شاید نکلتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھیں گے۔ سکندر جب وہاں پہنچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ سکندر جب وہاں پر جاتا ہے وہی سیم سچویشن، وہاں سیم سین وہاں پر ریپیٹ کیا جاتا ہے جو کہ انوشے کی نکاح پر ہوا تھا۔ یہاں پر بہت سارے پھول بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو دائم ان کو کہتا ہے کہ ویلکم سکندر ہمدانی، آپ کو میرے اس گھر میں خوش آمدید۔ وہ جگہ تو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ جگہ تو یاد ہی ہوگا۔ سکندر جب سٹیج کی طرف دیکھتا ہے تو اسے انوشے والا نکاح والا سین یاد آ جاتا ہے، ان کے دماغ میں وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سکندر حیران اور پریشان کہ دائم تو تم تھے، تم نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیا۔ تو یہاں پر دائم کہتا ہے کہ ہاں، میں نے نمرہ کے ساتھ شادی اس لیے کی تھی تاکہ میں تمہیں اپنے کیے کا پچھتاوا دے سکوں، کیونکہ تم نے اس سے نکاح کیا تھا یہاں اس جگہ پر، اور نکاح کرنے کے بعد تم نے انوشے کے ساتھ کیا تھا، اس کی کیا حال بنائی تھی۔ آپ کی بے وفائی کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی، وہ آپ کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی، لیکن تم نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اسے دھوکہ دیا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس دنیا سے ہی چل بسی، اس صدمے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ وہ صرف نہیں مری بلکہ اس کی غم میں اس کی ماں بیچاری کی بھی جان نکل گئی، وہ بھی مر گئی۔ اب یہاں پر فرید ہمدانی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، حمزہ بھی موجود ہوتا ہے، ان کے سامنے بھی آخرکار سکندر کی حقیقت آ جاتی ہے۔ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ آخرکار دائم کیا کہہ رہا ہے اور یہ دونوں کی آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ سب کرنے کے بعد اب یہاں پر چل کر کے یہاں سکندر کو احساس ہونے لگتا ہے کہ واقعی جو کچھ آج نمرہ کے ساتھ ہو گیا ہے وہی سب کچھ
میں نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ میرے گناہوں کی سزا میری بہن کو مل گئی۔ اب دیکھو نا، میں نے انوشے کے ساتھ کیا برا کیا، کتنا وہ میرے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سکندر میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو، ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرنے بھی گئے، نہ مجھ میں کوئی مسئلہ ہے نہ عریشے میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہم ماں باپ نہیں بن سکتے۔ اور دیکھو اب یہاں پر میری بہن پر بھی اس کے اثرات پڑ گئے، اور میری بہن کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا جو میں نے انوشے کے ساتھ کیا اور بھی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ کیا۔ اب یہاں پر سکندر کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنا برا کیا ہے اپنے ماضی میں، اور اس کو اپنی کیوں کا بہت ہی زیادہ شدت سے پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ دائم سے کہتا ہے کہ دائم انوشے کہاں ہے، تو دائم بتاتا ہے کہ انوشے مر چکی ہے، اس کی قبر صرف بنی ہوئی ہے، صرف اس کی قبر ہی اس دنیا میں موجود ہے اور کچھ نہیں۔ یہاں پر سکندر دائم سے کہتا ہے کہ مجھے انوشے کے قبر پر لے چلو۔ اب یہاں پر سکندر روئے گا، گڑ گڑائے گا، انوشے کے قبر پر جائے گا، لیکن اب انوشے کے قبر پر جانے کی کیا فائدہ؟ وہ جب زندہ تھی تو اس نے اس کا قدر نہیں کیا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا، فریب کیا۔ اب وہی سب کچھ اس کی بہن پر آن پڑی ہے، تو اب سکندر کو احساس ہو گیا ہے کہ اس نے دوسروں کے ساتھ بہت برا کیا اور کرتا رہا اور کرے گا بھی۔ لیکن اب یہ سب کچھ جب ان کے سامنے آ چکی ہے کہ ان کی بہن کی زندگی اس کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، تو وہ آگے دوسروں کی بہنوں کے بارے میں ایسا کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرا کافی انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرا ہوا بن چکا ہے۔ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سکندر پسٹل لوڈ کرتا ہے اور اپنی بہن نمرہ سے پوچھتا ہے کہ مجھے دائم کا ایڈریس دے دو، میں اسے ابھی اسے جان سے مار دوں گا۔ لیکن یہاں پر حمزہ ہوتا ہے، حمزہ اپنے بھائی سکندر سے کہتا ہے کہ سکندر یہ جذبات کا کام نہیں ہے، ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ آپ اس جذبات میں آ کے کوئی ایسا قدم ہرگز بھی نہ اٹھانا تاکہ پھر بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ تو یہاں پر سکندر کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے کہ اس کے اتنی ہمت کہ میری بہن کے ساتھ اس طرح برا کرے اور میری بہن کو اس طرح سے اس کو بنا کسی پرمیشن کے ان کے ساتھ نکاح کرے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایڈریس ملنے کے بعد فوراً سے یہاں پر سکندر اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ وہاں اس گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اس گھر میں تو صرف ایک چوکیدار ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ نکاح تو وہاں پر دائم نے